بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر، مثل الطحاوي وابي حفص الكبير وابوي جعفر والليث الشهير. وحيث لم توجد لهؤلاء مقالا وحتيج للإفتاء فلينزل المفتي بجد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم المعاد، فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھو ہم حنفی ہیں، اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اقتداء کرنی چاہیے. تقلید اور اقتداء کا معنی یہ ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اس وجہ سے ہمیں امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کرنا پڑے گا. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد اور ترتیب بترتیب امام ظفر، امام حسن بن زیاد وغیرہ. تو اس سلسلے میں تو مسئلہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ان حضرات سے منقول ہے، یعنی انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں انہی کے مسئلے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، انہی کی ارشاد کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اب ان کے کس طریقے سے عمل کرنا ہے اس کی ترتیب تمہارے سامنے آ گئی کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے قول کو لیا جائے گا، پھر امام ابو یوسف کے قول کو، پھر امام محمد کے قول کو، پھر اگر اتفاق ہے تو اسی کو لیا جائے گا، اور اختلاف ہے تو پھر اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ساری تفصیل تمہارے سامنے گزر چکی ہے. یاد آ گیا نا؟ پوری تفصیل آ گئی نہیں اس میں. اب اس سے آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارے جو قرآن ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے حالات نئے نئے پیدا ہوتے رہیں گے، نئی نئی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی. تو اگر کوئی نیا ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جس مسئلے میں ان متقدمین سے، جس کو ہم سلف کہتے ہیں، سلف سے اگر کوئی بات مذکور نہیں ہے. میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ محنت جو کی ہے فقہا نے کی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سب سے زیادہ محنت فقہا نے کی ہے، اور بہت سارے مسائل کو، بہت سارے جزئیات کو کہ جس کا وجود نہیں ہے یا جس کا وجود نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی سوچ سوچ کر اس کے احکامات وغیرہ کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. اور اس کی مثال بتائی تھی، تمہیں یاد ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کافروں کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ پیدا ہو جائے، جہاد کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور وہ سامنے نبی کو کر دے تو ہم تیر ماریں گے یا ہم گولی چلائیں گے، تو نبی پر گولی چلانا تو جائز نہیں ہے. سمجھ میں آنے؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، لیکن فقہا نے اس کو بھی کیا ہے تصور کر کے اس قسم کے مسائل کو بھی تخریج کی ہے، بتایا ہے. اس وجہ سے اب ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کتابوں کو کنگالنے کی ضرورت ہے، کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ صورتحال جو نہیں پیش آ رہی ہے وہ، یا اس کی مثال، یا اس کے لیے اصول، یا اس کے لیے ضابطہ وغیرہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. سمجھ میں؟ دوسری مثال میں نے تم کو بتائی تھی کہ جیسے کیا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا. سمجھ میں نا؟ اب ظاہر بات ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ تو ابھی کی پیداوار ہے، لیکن فقہا نے اس کے لیے مثال جیسے ذکر کی کہ کسی کوئی عورت جنگل میں گئی، وہاں کسی پتھر کے اوپر کیا ہے منی کسی کی پڑی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کے فرج نے اس کو کھینچ لیا، اور کھینچنے کی وجہ سے وہ رحمدانی میں پہنچ گیا اور بچہ ہوا. سمجھ میں آنے؟ آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے اس میں بھی تقریباً اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یہ اسلام ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے عجیب عجیب حالات پیش آتے رہیں گے، نئے نئے حالات وغیرہ پیش آتے رہیں گے. اور ہر حالات کے لیے اگر تم مسئلہ تلاش کرنے جاؤ گے تو تم کو اسی احاطے میں رہ کر، قرآن پاک کے درمیان میں رہ کر، حدیث پاک کے درمیان میں رہ کر، اجماع یا قیاس کے تحت رہ کر اس کو نکالنا پڑے گا. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس کے متعلق امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے
یا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کی طرف سے اس میں کوئی قول نہیں ہے، کوئی مقولہ نہیں ہے، کوئی بات وضاحت کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کی ہے۔ اب ایسے مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جو کیا ہے، جو زمانہ گزرا ہے کہ جس میں بہت سارے مشائخ، بہت سارے فقہا جو اصحاب ترجیح کے درجے میں تھے، اصحاب تخریج کے درجے میں تھے، اس قسم کے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو سمجھ میں آ گیا۔ جیسے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ ابو الاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ میں آ گیا۔ اس قسم کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس مسئلے میں کچھ کہا ہے یا نہیں، وہ دیکھو۔ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو اس کو اختیار کر لو، اگر متفق ہے سب نے ایک بات کہی ہے تو پھر اس کو اختیار کر لو۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، ایک متفق وہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرو گے؟ تو پھر کہتا ہے اس صورت میں یہ دیکھو کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اس وجہ سے دیکھو اکثر مفتیان کرام، اکثر مجتہد نظام کس لائن پر ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ، اس کو اختیار کرو، سمجھ میں آ گیا، اور اس صورت میں پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ دو باتیں ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا چلو کبھی ایسا کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ سلف میں بھی پیش نہیں آیا، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی پیش نہیں آیا، اور اس طریقے سے ان کے یہاں خلف میں بھی پیش نہیں آیا، اور بالکل نیا مسئلہ ہے، تو اب اس صورت میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا کہ اس صورت میں بے جدی و اجتہاد، تمہیں خود اب محنت کرنی پڑے گی، دلائل کو دیکھنا پڑے گا، دلائل کو سمجھنا پڑے گا، اور اس صورت میں تم کو خود مسئلے کو انہی اصول کے تحت، انہی چیزوں کے تحت جو تفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس تفقہ کو سامنے رکھ کر تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک بات کا خاص لحاظ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ بتاؤ گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سمجھا جائے گا۔ سامنے والا جو تم سے پوچھتا ہے وہ تمہاری رائے نہیں پوچھتا، وہ تمہاری اتباع کرنا نہیں چاہتا، وہ تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، فقہ میں دیکھا، ابو حنیفہ نے کیا کہا، وہ سارا دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو رائے ہماری ہوئی ہمیں معلوم ہوا کہ سب یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو وہ بتا رہے ہیں۔ اب ہمارا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اللہ کے احکام کو معلوم کرنا چاہتے ہو وہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ ہے جو میں تمہارے سامنے نقل کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں۔ اب اس میں اپنی نفسانیات، اپنی خواہشات، اپنا رجحان، سمجھ میں، میرا جی کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میں کہتا ہوں، سمجھ میں، یہ سب ختم کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں جو کچھ بتاؤں گا وہ اللہ کی مرضی ہوگی، اور میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ تو نے یہ حکم بتایا تھا، وہ حکم تو میرا تھا لیکن تو نے ایسا غلط کیوں کیا، تو نے اجتہاد کیوں نہیں کیا، تو نے کوشش کی، اجتہاد کے معنی کوشش کی، تو نے کوشش کیوں نہیں کی، تو نے کتابیں کیوں نہیں دیکھی، تو نے اکابرین کے مخلوقات کیوں نہیں دیکھا، آنکھوں بند کر کے جہاں جو کچھ ملا وہ اس کو اٹھا لیا، یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے غلطی کی بات ہے۔ اس وجہ سے جو قوم ہے وہ قوم ہم سے اللہ کی رضا پوچھتی ہے، اور ہمیں اللہ کی رضا بتانا ہے، اور اللہ کی رضا بتانے کے سلسلے میں ہمیں اپنے آپ طور پر اتنا مطمئن ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر یہ سمجھیں کہ یہ ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اتنا اعتماد ہو، اتنا یقین ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو بتانا چاہیے، سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک آخری صورت بتا رہے ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ اگر تم ایسے زمانے میں ہو، جیسے مثلاً آج کل ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس میں مجتہد نہیں ہے، بلکہ مفتی جو ہیں وہ سارے کے سارے مفتی مقلد ہیں. اب اگر یہ مفتی مقلد میں بھی کہ کوئی مسئلہ ایسا آ گیا، کوئی نیا ہے جس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اوپر سے نیچے تک کوئی بات ایسی پکی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ سمجھ میں آئے؟ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ کون سی صورت میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں اس کا جواب سننے سے پہلے میں دیکھو کہ آج کل یہ صورتیں ہوتی ہیں. اب فتاوے عربی میں بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، اردو میں بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، اور آدمی کو تھوڑی سی دیکھنے کے بعد چونکہ اس کے نفس کا تنقیہ اور نفس کی صفائی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ نفسانیت بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آئے؟ اس وجہ سے وہ نفسانیت کے مارے کچھ گڑبڑی کر لیتا ہے. تو ایسی گڑبڑی سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے یہاں براڈ فورڈ ہی کا، چونکہ یہ براڈ فورڈ بہت بڑا شہر ہے اور ہر قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہر فرقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ہر فرقے کے اہل علم بھی یہاں موجود ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہاں پر میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے بتایا نہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجَدِّ مَيْتَةٍ وَلْيَخْشَ بِالسَّرْبِ يَوْمَ الْمَعَادِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن گرفت سے بچنا چاہیے. اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس میں ہمارے یہاں کمی ہوتی ہے، اور نفس جو ہے وہ کیا ہے، منقع اور صاف نہیں ہوتا. اس وجہ سے نفسانیت پر چلے جاتے ہیں، اور نفسانیت پر چلے جانے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا آدمی نہیں ہے، ہمارے فرقے کا آدمی نہیں ہے، ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صحیح جو ہے وہ صحیح ہے. کسی فرقے والے کی طرف سے بات ملے، ہمیں اگر وہ صحیح ہے تو اس کو اختیار کر لینی چاہیے. لیکن چونکہ باطن کا صفا نہیں ہے اور اس میں شہوانیت اور کیا رشوت وغیرہ بہت کچھ بھرا ہوا ہے. ایک آدمی نے کسی عورت کو اس نے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اپنے مسلک کے آدمی کے پاس گیا فتویٰ لینے کے لیے، اور اس نے کہا کہ بھائی اس کا جواب تو یہ کہنا، مجھے تو ایسا جواب چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 50 پاؤنڈ دے دو، میں تم کو جواب لکھ دیتا ہوں. اس نے 50 پاؤنڈ دے دیے، جواب لکھ دیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب فریق مخالف بھی انہیں کی جماعت کا تھا، وہ بھی ان کے پاس گیا کہ سب ہمیں جواب چاہیے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس میں پیسے لگے گا کتنے کا؟ 100 پاؤنڈ، 100 روپے. تم 100 روپے دے دو، تمہیں جواب، دونوں کو جواب دے دیا. اب دونوں کے دونوں تھے، ایک ہی فرقے کے تھے. اس وجہ سے اس فرقے کے جو بڑے شیخ یہاں رہتے ہوں گے ان کے پاس مقدمہ پہنچا. پہلے تو جب مقدمہ پہنچا تو یہ بھی کہہ رہا کہ ہمارے پاس فتویٰ ہے. دوسرے فریق نے بھی کہا کہ ہم صحیح ہے، ہمارے پاس فتویٰ ہے. انہوں نے کہا لاؤ اپنے فتوے دکھلاؤ. وہ فتوے جو دیکھے تو دونوں نے ایک ہی کے فتوے، اس کے لیے اس کے پاس بھی اسی کا فتویٰ ہے، اس کے پاس بھی اس کے فتویٰ. یہ 50 روپے والا، یہ 100 روپے والا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس پیر صاحب نے، اس آدمی نے اس مفتی صاحب کو بلایا جو انہی کے زیر انتظام تھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے پیسے دیے، میں نے اس کو لکھ دیا، انہوں نے ایسا لکھ دیا. پیر صاحب یہ نہیں کہتے تم نے غلط کیا. کہا کہ اتنے سارے پیسے کیوں لیے؟ اس پر سوال کیا. سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال یہ ویسے میں نام کے ساتھ پورا بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے وہ نہیں بتانا، مجھے زمانے کی حالت بتانا ہے. ہمارے جو مفتیان حضرات ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ پیسے کیا جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے موقع پر ہمیں تحقیق کرنا ہے، کتابیں دیکھنا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا ہے، سننا ہے، اور سن کر پھر
ہمیں جو یہ لگے کہ یہی بالکل صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس جواب دینے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پھر ہمیں کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا۔ اب اگر یہاں پر جو آدمی بغیر سوچے سمجھے بغیر کہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں تو ایک دو کتاب دیکھ لی اور پھٹ سے جواب دے دیا، یہ نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، مختلف کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور صحیح طور پر دیکھنا چاہیے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس صورت میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو انہوں نے بتایا کہ ثم پھر اذا لم یوجد الروایہ، جب کوئی روایت ہمارے احناف کے مقابل سے نہیں ملے، ان اولا او مائنا ذوی درایا، درایا سمجھ والے، درایت والے لوگوں سے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، جو ہمارے اکابرین ہیں، ان سے اگر کوئی روایت نہ ملے، واختلف الذین قد تأخروا، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے، کسی نے اس کو لیا ہے، کسی نے امام ابو یوسف کے قول کو لیا، کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا ہے، تو اس صورت میں یورت جو ہو علیہ الاکثر ہو، جو اکثر حضرات جس کی طرف گئے ہیں، جس راستے کی طرف گئے ہیں، لیل اکثر الحکم کل کو سامنے رکھ کر اس کو اختیار کیا جائے گا۔ مثلا امام طحاوی ہے، ابو حفص کبیر ہے، ابو جعفر طحاوی، ابو جعفر ہے، ابو لیث ہے، سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ، یہ جو حضرات ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، ان سب کو دیکھ کر جو یہ بڑے بڑے حضرات جس لائن پر ہو ان کو اس قول کو اختیار کیا جائے گا۔ وحیث لم توجد لہؤلاء مقالہ، اچھا کوئی نیا مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ جس کے متعلق سلف سے بھی کوئی روایت نہیں، خلف سے بھی کوئی روایت نہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ اور جب نہیں پائے جائے ان لوگوں کے لیے کوئی مقالہ، وحتیج للافتاء، اور فتویٰ دینے کی حاجت پیش ہو جائے، ضرورت پیش آ جائے فتویٰ دینے کی، فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجَدٍّ وَاجْتِہَادٍ، تو اس صورت میں مفتی کو اپنی کوشش، اپنی محنت کو پوری طریقے سے لگا کر کرنا پڑے گا، کتابیں دیکھنی پڑے گی، دوسری کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، موجودہ زمانے کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، پرانے زمانے کی کتابیں اس کو دیکھنی پڑے گی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے کی کتابیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ کر ایک رائے قائم کرنی پڑے گی۔ وَلْيَخْشَ بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو گرفت نہ کرے، تم کو پکڑے نہ، پوچھے نہ کہ تم نے یہ بات غلط کیوں بتائی تھی، تم نے ایسا کیوں کہا تھا، کون سی وجہ سے تم نے ایسی بات کہی، اپنے نفس کی وجہ سے کہی، محنت کی وجہ سے کہی، اس سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور فَلَيْسَ يَجْسَرُ عَلَى الْأَحْكَامِ، احکام کے بتانے میں کوئی جسارت نہیں کرتا۔ جسارت کے سلسلے میں بتاؤں کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالات کو تم دیکھو گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو تم پڑھو گے تو بعض مرتبہ صحابی مسئلے کو جانتا ہے، اس کے باوجود نہیں بتاتا، دوسرے کی طرف محول کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس ذمہ داری کے کام سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، سمجھ میں آنے۔ اور موجودہ زمانے میں تو حالت الٹی ہے، 5-6 عالم، 5-6 مفتی بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، کسی دوسرے سے پوچھ رہا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، اس سے پہلے جواب دینا، ہاں یہ جواب ہے اس کا۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہی زیادہ جسارت والا کام کیا جاتا ہے، اور کیا ہے، بہت ہی زیادہ غلط طریقہ اختیار کیا جائے، حتی الامکان آدمی کو کیا ہے، چپ رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا کہ میرے علاوہ دوسرا جواب دے دے، دوسرا جواب دے دے، دوسرا جواب دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفتی میں بچ جاؤں، سمجھا۔ اگر کوئی ملے ہی نہ، یا کوئی جواب ہی نہ دے، یا کوئی جواب دینے والا نہ ہو، اور تمہارے اوپر آ ہی جائے کہ اب تو جواب دیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ سے ڈر کر، جو بات تمہارے نزدیک صحیح ہے، جو بات تم صحیح سمجھ رہے ہو، جس میں نفسانیت کا، جس میں شہوانیت کا وغیرہ کا کوئی مسئلہ اور خطرہ نہ ہو، اور بالکل صاف دل کے ساتھ بات ہو، اس صورت میں تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سمجھنا ہے۔ نہ پیسے کی لالچ ہو،
نہ کوئی اپنا کی لالچ ہو کہ بھائی اپنا والا ہے، اپنا آدمی ہے اس لیے یہ جواب ہونا چاہیے، دوسرا اگر ہوتا اس کے لیے یہ سب جواب ہوگا، اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہونی۔ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ بس فلینظر المفتی، تو دیکھے مفتی بے جدین و اجتہادین، جد اور اجتہاد کے ساتھ، اور ڈرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے قیامت کے دن۔ پس نہیں جسالت کرتا ہے احکام کے بتانے پر، سوائے شقی خاسر المرام، شقی بدبخت خاسر المرام کیا ہے، جو اس مقاصد میں جو کیا ہے نقصان پایا ہوا ہے، خسارہ پایا ہوا ہے، ایسا ہی آدمی جو ہوگا دنیا کے لیے یا دنیاوی منافع کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے کیا ہے اس قسم کی جسارت جو کرتا ہے وہ وہی آدمی ہوگا۔ اس وجہ سے ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے، جس کی مثال میں نے بھی تمہارے سامنے ذکر کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو۔ قال في آخر الحاوي القدسي ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر هكذا إلى آخر من كان من كبار الأصحاب۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے کیا ہے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف وغیرہ، اور اس کی ترتیب بھی تمہارے سامنے آئی، کس طریقے سے کس کے قول کو لیا جائے گا، کس طرح میں لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ ایک تو ہے پہلے اس کو دیکھا، اگر ان کے یہاں یہ مسئلہ جو آج ہمیں ضرورت پیش آئی ہے ان کے یہاں ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی اصول ذکر نہیں کیا، انہوں نے کوئی بات بیان کی، ہمیں نہیں پتہ چلا، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بعد کے جو مشائخ ہیں ان مشائخوں نے اس کو مسئلے کو کوئی نہ کوئی اس کا واضح راستہ بتایا ہے، لیکن وہ جو واضح راستے بتایا ہے اگر وہ متفق ہے تو پھر اس کو لیا جائے گا، اور اگر وہ متفق نہیں ہے، کسی نے یوں کہا ہے، کسی نے یوں کہا ہے، کسی نے یوں کہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی۔ وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين، اکثر کس بات کی طرف گئے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جی۔ فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين مما يعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه، وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد۔ صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سلف سے کوئی چیز منقول نہیں، خلف سے کوئی چیز منقول نہیں، اور نیا مسئلہ آیا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بے جد و اجتہاد۔ جی۔ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا لمن، اٹکل سے بات نہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوگا، یوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اٹکل پچو والی بات نہ کریں۔ جی۔ ولا يتكلم فيها جزافا لمنصبه وحرمته، اس لیے کہ تمہارا منصب بہت اونچا ہے، تمہارا مقام بہت ہی اونچا ہے، اس وجہ سے مقام اور منصب کا احترام کرتے ہوئے ڈکل بچوں یا کیا ہے اٹکل سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وليخشى الله تعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي۔ جاہل اور شقی ہوگا وہی ایسا کام کرے گا، اس لیے جاہل اور شقی نہ بناؤ۔ جی۔ وفي الخانية وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية إن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها فإن لم يجد لها رواية فتاوی خانیہ میں لکھا گیا ہے، اور اس میں کیا گیا ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، سمجھ لو۔ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، ظاہر الروایت میں نہیں ہے، امام صاحب نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے یا امام ظفر وغیرہ نے کچھ کہا نہیں ہے، وَإِن كَانَ تَوَافَقُ اصول اصحابنا، تو پھر اس صورت میں ہمارے اصحاب فقہ کے جو اصول ہے اس اصول فقہ کو سامنے رکھو، اور اصول فقہ کو سامنے رکھ کر پھر تم اس مسئلے میں غور کرو اور سوچو کیا ہونا چاہیے۔ فإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا اگر ہمارے حساب سے اس میں کوئی روایت نہ ملے، واتفق فيها المتأخرون على شيء، متأخرین نے کسی ایک مسئلے پر کیا ہے
يعمل به وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده. اور اگر ان میں اختلاف ہو تو پھر اس سنت میں تمہیں کوشش کرنی پڑے گی اور تمہارا دل فیصلہ کرے کہ یہ صحیح ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده. یہ تو اس صورت میں جب اس میں کچھ نہ کچھ اتحاد ہو. اگر اتحاد ہے ہی نہیں، بالکل مقلد ہی مقلد ہے، جیسے موجودہ زمانے کے ہم لوگ سمجھ میں آنے صرف مقلد ہی مقلد ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ بتایا. کیا کرنا پڑے گا؟ ويضيف الجواب إليه یعنی اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وإن كان المفتي مقلدا غير مجتہد ہے جی، يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده. تمہارے نزدیک کون زیادہ سمجھدار ہے؟ سمجھ میں آئے؟ تمہارے نزدیک کون زیادہ افقہ ہے، ان میں کس میں تفقہ زیادہ ہے، اس کو دیکھو اور اس کے قول کو اختیار کرو. ويضيف الجواب إليه. اور جواب پھر یہ نہیں کہ میں یوں کہتا ہوں، نہیں، بلکہ ہمارے زمانے کے حضرت فلانے حضرت اقدس مفتی محمود صاحب کی یہ رائے تھی. سمجھ میں آنے؟ یہ جواب دینا چاہیے جی. فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر. اگر افقہ الناس ہے دنیا میں، لیکن تو جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں پر نہیں ہے، دوسرے شہر میں ہے، تو پھر تمہیں دوسرے شہر سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، فون کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، خط لکھنا پڑے گا، اور خط لکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی. جواب دینے میں تاخیر ہو تو اس سے پریشانی نہیں، لیکن غلط جواب دینا یہ پریشانی کا باعث ہے. اس وجہ سے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے شہر میں جانا پڑے گا. يرجع إليه بالكتاب ويكتب بالجواب. تو خط و کتابت کرو، اور خط و کتابت کے ذریعے سے اس سے بات چیت کر کر پھر کرو. فتاوی کیا کہتا ہے اشرف الفتاوی یا امداد الفتاوی جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کو تم غور کرو گے، پڑھو گے تو اس میں ملے گا کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت تھانوی کو لکھا، حضرت تھانوی نے بہت سارے لوگوں کو لکھا، اور پھر اس کے بعد جو بات تحقیق ہوئی اس کے بعد انہوں نے جواب دیا. اس قسم کی چیزیں کتاب میں مل جاتی ہیں جی. ولا يجازف خوفا من یجازف اٹکل پچو سے کام نہ کرے، خوفا من الافتراء على الله تعالى. اس لیے تم جو کہو گے سامنے والا اس کو اللہ کا حکم سمجھے گا، تو گویا کہ تمہارا قول، تمہارا لکھنا، تمہاری بات اللہ کی بات ہوگی. اور جب اللہ کی بات نہیں ہے، تم نے محنت نہیں کی ہے، تو اللہ کی بات کو سوچا نہیں اور کسی غلط بات کو تم نے کہہ دیا، تو گویا کہ تم نے غلط بات کی نسبت اللہ پر کر دی، غلط بات کا افتراء اللہ پر کر دیا. اس وجہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده. حرام کو حرام کر دو گے یا حرام کو حلال کر دو گے؟ دیکھو دنیا کی کوئی طاقت، یاد رکھنا، ساری دنیا کے مفتی مل جائے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر اگر حرام کو حلال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اگر ساری دنیا کے لوگ آج مل جائے اور کہیں کہ بھائی شراب پینے میں بہت طاقت ہے اور یہ حلال ہونا چاہیے، اور آج سے اتفاق آج حلال ہوگا، نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی حلال چیز ہے اس کو حرام کرنا چاہے کہ چوزے کھانا بند کر دو، تو کسی کے فتوے سے وہ حرام نہیں ہو سکتے. جو حلال ہے وہ حلال ہی رہیں گے، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہیں گے جی. قلت وقوله وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد إلى آخره يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصا. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی جو تمہارے سامنے بات کہی گئی ہے اس میں کہا ہے کہ وَإِن كَانَ مفتی مقلدن، اگر مفتی مقلد ہے تو مفتی مقلد کو بھی محنت کرنی پڑے گی. حالانکہ ابھی تو بتایا کہ مقلد کا معنی تو یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، ہمیں دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہمارے بڑے نے کہہ دیا، ہمارے اس نے کہہ دیا. سمجھ میں آئے نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مقلد محض. قلت وقوله وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد إلى آخره يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصا عن أحد، ويؤيده ما في البحر عن ترخانية. وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله. دو چیزیں بتائیں اس میں. ایک تو یہ کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، دلیل جاننے کی، دلیل سمجھنے کی ضرورت ہے، تو
تو اس دلیلوں کو دیکھو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے زمانے کے جو اہل افتاء ہے، اپنے زمانے کے جو بڑے اکابرین ہیں، ان سے مشورہ کرو کہ تمہاری اس مسئلے میں کیا رائے ہے. جی. فقوله إذا كان يعرف إلى آخره دليل على أن من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا أو أكثر وفهمه وصار له أهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس. پہلے تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے استاد حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ فقہاء نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور محنت کر کے انہوں نے کچھ اصول، کچھ ضابطے وغیرہ ایسے ذکر کیے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، یا تو صراحتاً جزیہ ملے گا، یا نہیں تو کوئی ایسا اصول ملے گا، کوئی ایسا کلیہ ملے گا کہ جس کے اوپر اس کو رکھ کر تم اس کا جواب حاصل کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے ہمیں کتابیں دیکھنے کی، اس کے لیے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آج کل ہمارے اندر پایا نہیں جاتا. اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہے، کیا لکھا ہے، کس جگہ پر لکھا ہے. اس زمانے میں مفتی کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کون سے باب کا ہے، کون سے باب میں کس کے تحت میں ذکر کیا گیا ہے، کہاں ذکر کیا گیا ہے، صرف اس مواضع کو معلوم ہو جائے، یہ مواضع معلوم ہو جائے تو وہ آدمی مفتی. اس لیے کہ ضرورت پیش آئے گی تو اس جگہ میں جا کر تلاش کر لے گا کہ میں نے یہ چیز کہاں رکھی ہے، کس جگہ پر رکھی ہے، کون سے کباٹ میں رکھی ہے، کون سے کمرے میں رکھی ہے. لیکن اگر کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگا. آج کل مفتیوں کے لیے بھی کم سے کم اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ فقہ کے جو دلائل ہیں اس دلائل کو جانیں اور سمجھیں. جی. ليس له أن يفتي فيها برأيه بل عليه أن يقول لا أدري كما. بس اب اس کے بعد وہاں تک گئے. سب سے بڑا کام جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. تلاش کرے تو ٹھیک ہے، اور مل جائے تو اس کا جواب دے. لیکن بعض مرتبہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتا، سمجھ میں آئے. اور اس وقت یہ کہنا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، سمجھنا، اپنی جہالت کا اعتراف کرنا یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ یہ کرنا چاہیے، اپنی جہالت کا اقرار کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی ہمارا نفس میں تزکیہ نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے نفس کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو رذیل کرے، اپنے آپ کو گرائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، خیر چھوڑو بھی، چلو دیکھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بہت سارے مسائل تمہیں ایسے ملیں گے جس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بلا ادری، مجھے نہیں معلوم. سمجھ میں آ گیا. امام ابو یوسف کا قصہ تو تمہیں سنایا تھا، یاد ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ قاضی القضات تھے. ایک عورت آئی، مسئلہ پوچھا کیسے کے لیے. امام ابو یوسف نے کہا مجھے معلوم نہیں. بڑھیا غصے ہو گئی، اتنا بڑا قاضی القضات بنا بیٹھا ہے ہارون رشید کے زمانے میں، اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. سمجھ میں نہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بہت ہی اطمینان سے جواب دیا کہ بڑی بھی، مجھے جو یہ تنخواہ مل رہی ہے وہ میرے علم کی وجہ سے مل رہی ہے، میرے علم کے اعتبار سے مل رہی ہے. مجھے اگر تنخواہ ملتی اور میری جہالت کے اعتبار سے ملتی تو جتنی تنخواہ مل رہی ہے، جتنا بادشاہ کا خزانہ ہے، وہ سارا کا سارا خزانہ میرے جہالت کے سامنے خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بتا. اتنی جہالت میری ابھی باقی ہے. یہ امام ابو یوسف فرما رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا. ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. سب سے زیادہ علم اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم تلاش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لا ادری مجھے معلوم نہیں، جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ صرف اتنا ہی نہیں، فرشتوں میں سب سے اونچا درجہ وہی کو لانے والا حضرت جبریل، حضرت جبریل سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو اہل علم کا شیوا ہے، اہل علم کی علامت ہے کہ جو چیز انہیں معلوم ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہوتی اس کے لیے ٹینٹا نہیں کرتے، بلکہ صاف طور پر کہہ دیتے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مسئلہ تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں بھی اس کو کیا ہے معلوم نہیں ہے، صاف کہہ دینا چاہیے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، صاف کہہ دے مجھے معلوم نہیں، دوسری جگہ پوچھ لو، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن چونکہ اس میں ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو بھی معلوم نہیں، آپ سے بھی کوئی بڑا ہے، اس وجہ سے وہ بتانا شروع کر دیتے، یہ درست نہیں۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ابھی اس میں بہت کچھ ہے لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بیٹھا تو ہوں سبق کے لیے، اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے، سمجھ میں، لیکن کچھ تجربے میرے بھی ہیں جو مجھ پر گزرے ہیں، سمجھ میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ معتمد مفتی جو ہوگا وہی یہ کہہ سکتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ قصے بتانے سے بتا دو کہ معتمد مفتی ہوں یہ کہنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہیں بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ایسی حالت تمہارے پر بھی آ سکتی ہے، اور اس صورت میں تمہیں کیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتا، یہ کہنے میں ناک نہیں کٹ جائے گی بلکہ ناک بڑھ جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے ہونے کی وجہ سے میں قصہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، سمجھ میں، لیکن آئندہ تمہارے سامنے ایک بات رہے، ہمت رہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تو معمولی بات بتا رہا ہوں کہ میں ڈابل میں مدرس تھا، اور میرے ایک دوست تھا جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پور فرمائے، بہت میرے دوست تھے۔ تو کبھی کبھی میں ڈابیل سے، وہ باڈولی کر کے ایک جگہ کا نام ہے گاؤں کا، وہاں پر وہ امامت کرتے تھے، تو میں کبھی کبھی ان کے ملاقات کے لیے چلا جایا کرتا تھا دوست ہونے کے ناطے۔ جب میں جاتا تو کہتا صاحب آپ آئے تو بہت اچھا ہوا۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کیوں؟ دو چار مسئلے پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا پوچھ لو۔ اب وہ پوچھنا شروع کیا اس نے، اور پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں برابر ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ حدیث جبریل کی طرح سوال بھی پوچھتے ہو اور پھر بعد میں تائید بھی کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ فلاں مصلی نے مجھے پوچھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے سوچ کر اس کو یہ جواب دے دیا تھا۔ اب تم سے میں نے پوچھا ہے تب صحیح جواب مجھے ملا، اب میں تمہارے صحیح جواب کو میرے جواب کے ساتھ میں دیکھتا ہوں برابر ہے، میں نے صحیح کہا ہے، میں نے صحیح کہا ہے، میں نے صحیح کہا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ایسا عام وطن ہوتا ہے، چونکہ آج کل ہم لوگوں کے یہاں جو کیا کہتے ہیں ہمارے امام صاحبان جو ہوتے ہیں وہی سب سے بڑے علامہ ہر جگہ ہوتے ہیں، گاؤں والے سب سے پہلے اسی کو پوچھتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، سمجھ میں آ گیا، وہ واقعہ اور اس کی حالت واقعی میں اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، سال ہو گئے ہو تو۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نامی مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو بہت بڑے مبلغ تھے، نام سنا ہوگا تم لوگوں نے، دیکھا بھی ہوگا۔ ان کی بھی عجیب حالات ہے، اور بہرحال ہم نے تو دیکھا ان کو۔ حضرت شیخ سے بھی ان کو بڑا تعلق تھا، مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے، ان کو نکال بھی دیا گیا تھا لیکن اللہ نے پھر پہنچا دیا، بڑی تاریخ ہے اس کی، خیر ان کو چھوڑو۔
صرف اتنا یاد رکھو کہ تبلیغ کے وہ بہت بڑے تھے اور بہت مشہور آدمی تھے، آپ حضرات بھی جان رہے ہیں ابھی بھی۔ ابتدائی دور میں حضرت شیخ کے انتقال کے بعد کچھ سال ہی کے بعد میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں۔ میرے اور دوست بھی تھے حضرت شیخ کے خلفاء، مولوی اسماعیل بدات، مولوی حبیب اللہ، مولوی نجیب اللہ وغیرہ کے بہت سارے دوست تھے۔ اس سال میں جب گیا پھر مدینہ منورہ بھی حاضری کے لیے گیا تو مولانا سید احمد خان صاحب، میں تو اچھی طرح ان کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، اس لیے کہ وہ تو بڑے آدمی تھے، لیکن میں تو ویسے ہی ادنا، میرا کیا ہے، مجھے کوئی جانے یا نہ جانے، وہ کیا جانیں گے مجھے کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔